السلام علیکم. آ جائیں بھائی. کون ہے بھائی؟ علیکم السلام. علیکم السلام بہن، حکم کریں. ہلو. جی بات کریں. السلام مولا علیہ السلام. مدد. جی جی حسن صاحب، میرا سوال ہے کہ یہاں پہ جو سنی مولوی حضرات ہیں کچھ، وہ کہتے ہیں کہ جب غدیر میں امام علیہ السلام کو امامت ملی تو اس کا وہ کہتے ہیں کہ تسلسل یہ ہے، جیسے قرآن شریف میں آیا ہے کہ نبی ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا تمہاری ذریت میں امامت دوں گا. ان کے اولاد میں نبی علیہ السلام پیدا کر دیے، جیسے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو یہ وہ امامت ان کو دے دی گئی، نہ کہ جو ہم مانتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام امام بنائے گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دلالت یہ ہے کہ وہ امامت ان کو مل چکی ان کے اولاد میں، اور نہ کہ جو آپ لوگ کہتے ہو کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے غدیر خم میں اناؤنس کیا تھا تو وہ انہوں نے محبت میں اناؤنس کی تھی، نہ کہ اللہ کی طرف سے امامت. ان کو ذرا یہ دلیل دے دیں. اچھا مجھے نہیں معلوم ہے وہ کیا کہتے ہیں، کس کو امامت کس کو ملی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو بولا گیا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن شریف میں ہے کہ تمہاری ذریت میں دوں گا امامت، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو اولاد تھی ابراہیم علیہ السلام کی، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کو نبی بنایا گیا تو یہ وہ امامت ان کو مل گئی انسان کی، انسانیت. تاکہ جو ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو امامت ملی ہے نا. جی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اولاد کو نہیں ملی؟ ان کا یہ کہتے ہیں. ہاں جی ایگزیکٹلی وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی بنایا گیا تو وہ امامت تھی. یہ اگر اس طرح کی بات کرتے ہیں نا، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ تعالیٰ نے کس کو مصطفیٰ کیا ہے، کس کو چنا ہے، بزرگی دیا ہے. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران. عمران کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا باپ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ ٹھیک ہے نا، علی العالمین. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چنا ہے، کچھ بھی نہیں کیا نا، کچھ بھی نہیں کیا. تو اصل بات یہ ہے کہ اگر آل ابراہیم کو چنا ہے تو آل محمد صلوات اللہ علیہم، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم سے بڑے ہیں، تو اگر ان کو چنا ہے تو ان کو بھی چنا ہے. اگر کوئی کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کو امامت ملی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو امامت نہیں ملی ہے، یہ نہیں ملی ہے، یہ دلیل کی ضرورت ہے. ہمارے پاس دلیل ہے، حدیث ثقلین ہے، متواتر ہے، حدیث غدیر ہے، اللہ آپ کا بلا کے آئے مباہلہ ہے، آئے تطہیر ہے، آئے ولایت ہے. ہمارے پاس تو بہت سارے دلائل ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ملی ہے، اہل بیت علیہ السلام کو نہیں ملی ہے. اور بھائی قرآن کی کوئی آیت ہے، اور کوئی قرآن کی کوئی آیت ہے یا اللہ آپ کا بلا کرے یا کوئی حدیث ہے، روایت ہے، وہ نہیں ملی ہے. وہ تو صرف آپ کہتے ہو نا کہ نہیں ملی ہے، وہ آپ کا تعصب ہے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے عزیزوں کہ ہمارے آپریٹر صاحب جو سو گئے، انہوں نے، ہم جو چاہتے ہیں اس پروگرام میں ہمارے مخالفین حضرات کال کریں، ٹھیک ہے نا، ویڈیو کالرز آ جائیں. اور پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا ہے بھائی، ابھی کوئی کالر نہیں ہے ان کے پاس. اور ہم نمبر ڈال دیں تو سب لوگ کال کرتے ہیں نا. آپ نے جو پہلے سے ایک ہفتے سے آپ نے تیاری کی کالرز بنائے تو وہ کہاں ہیں بھائی؟ میں نمبر ڈال دوں تو سب لوگ کال کرتے ہیں. آپ نے جن کو چنا ہے کہ بھئی یہ اچھے لوگ ہیں کال کرنے کے لیے، مناسب ان کے پاس علم ہے، وہ کہاں ہیں؟ اس طرح پروگرام کو خراب نہ کیا کریں پلیز. آپ کے پاس ویڈیو کالر ایک بھی نہیں ہے. السلام علیکم، بات کریں بھائی. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بات کریں. سر. جی سر. سر میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ سر یہ حضرت عائشہ کی جو دشمنی ہے مولا علی پاک سے، وہ کیا تھی اور کیا وجہ تھی جو انہوں نے معاویہ جیسے بندے کا ساتھ دیا ہے سر؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. ٹھیک ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے. اور قرآن نے بھی فرمایا کہ بلے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما. جو مومن نہیں ہوتا نا وہ محبت کر ہی نہیں سکتا امیر المؤمنین علیہ السلام سے. اس کے لیے ایمان کی شرط کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں جی سر. حضرت عائشہ نے سر نبی پاک کے حکم کے، نبی پاک نے جو مولا علی پاک کے بارے میں فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، حضرت عائشہ کو یہ سب معلوم ہونے کے باوجود حضرت عائشہ نے سر یہ کیوں کیا سر؟ عرض کی جواب دے دی میں نے آپ کو، جواب مل چکا ہے آپ کو. آپ میرے جواب پہ سوچیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے سر. اوکے، تھینک یو.